شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں تراویح کے چند اہم نکات. آج کی تراویح میں 5ویں پارے کے آخری رکوع سے 7ویں پارے کے 5ویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے. چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی لوٹا دینا چاہیے. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا. اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا. اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارے لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. گویا بتایا کہ عفو و درگزر کی عادت ڈالو. جس اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. لہذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع النظر بنو. پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے، اسی طرح اپنے شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے. یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستے نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے. یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا. ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ. عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے. دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے اسے الہی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے. یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے. عیسائیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا. مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے. یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ اس کے عہد ثابت نہیں ہوئے. اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شعائر کے احترام کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو. کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام و حلال کی پرواہ کرو. حرام اشیاء کی تفصیل یہ ہے: مردہ جانور طبعی موت مر گیا ہو، مردہ جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، خون جو بہتا ہوا ہو اسے پینا کھانا جائز نہیں، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے، جسے ہم کندوری وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے. لہذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی کا نام ہے. اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالا تری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں. وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر گیا ہو یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو. البتہ
جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کر دیا ہو وہ جانور حلال ہے۔ یعنی حلال جانور اگر زندہ پا کر کے اسے ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا، حرام جانور نہیں۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ پانسوں یا فال گیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فال گیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کو مخصوص کیا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ لکھے تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو یا گمشدہ کا پتہ لگانا ہو، خون کا فیصلہ مطلوب ہو، ہبل کے پاسہ دار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے، دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا۔ جو تیر بھی نکلتا اسے ہبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستانہ فالگیری جیسے رمل، نجوم، جفر، شگون، نچھر، یہ تمام کے تمام چیزیں بھی حرام ہیں۔ نیز جوئے کے قسم کے وہ سارے کھیل جن میں انعامات کی تقسیم، حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض اتفاق امر یعنی نمبرات پر رکھ دیا جائے، جیسے لاٹری ہے، معمے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ قرآن اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں میں یا حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام بتائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قید بھی لگائی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابی عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال دیں۔ کتابی عورت سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسائی ہیں۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا و اختلاف کی آگ بھڑکا دی۔ وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے۔ گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں، اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کے اسباب کو بھی جان سکتے ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنے فضل سے انہیں نوازا اور فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس سرزمین میں تمہارے منتظر ہیں، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم میں بچھڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر فتح حاصل کر لو تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ نے ان پر 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدرات بھی قوموں کے طرز عمل سے وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کو تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہیں اور شریعت کی پابندی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ اصل الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کی رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ چور کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سزا کو بے رعایت نافذ کر دو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کو چرانے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی چوری، پرندوں کی چوری، بیت المال سے چوری، ترکاریاں پھل کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سزا نہ دی جائے گی، بلکہ قاضی اپنے ثوابدید کے مطابق مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن یعنی تڑی پار کر دیے جائیں۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی۔
اور اگر کسی جائز سبب سے قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کو عبادت کے لیے گڑھنا یہ سب شیطانی کام ہے، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اگر تم توریت، انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول، یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اسی طرح 3 خداؤں کے عقیدے گڑھ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے، کیونکہ آج پڑھا جانے والا آخری رکوع اس سے آگے کے رکوع کی تمہید ہے، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کے رکوع کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 5ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔